إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وقال تعالى في موضع آخر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. حاضرین جماعت، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے زیبا اور سداوار ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج بروز جمعہ اور ماہ شعبان تقریباً 12 تاریخ ہے، اور رجب و شعبان اسی طریقے سے اور بھی دیگر مہینے ہم امت مسلمہ کے درمیان متعدد بدعات اور خرافات سے بھرے ہوئے ہیں. اس اعتبار کوشش اور ضرورت ہوتی ہے کہ جب کبھی قوم بدعتوں کی طرف جائے، خرافات کی طرف جائے، ان کو ان سے روکا جائے، ورنہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ دین کا کام، حقیقی دین کا کام آج بہت سلو موشن پر چل رہا ہے. بہرکیف گزشتہ خطبہ میں اسراء و معراج کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور اسی میں سے کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا. اس کو پہلے مکمل کر لینے کے بعد اس مہینے کی کچھ خرافات بہت مختصر وقت میں
آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسرا اور معراج کا معاملہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا، وہاں سے آسمانوں پر لے جانا، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، بیت معمور کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوئی تھیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ میرے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کیا جائے، تو جبریل علیہ السلام نے مجھے 3 پیالے پیش کیے۔ واضح رہے مسجد اقصیٰ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، یہاں 3 پیالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے۔ کہا ایک پیالہ بِإِنَاءٍ مِّن خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِّن لَبَنٍ وَإِنَاءٍ مِّن عَسَلٍ، اس میں ایک میں خمر شراب تھی، اور دوسرے میں عسل شہد تھا، اور تیسرے میں لبن دودھ تھا۔ فاخترت اللبن، میں نے پھر دودھ کو اختیار کیا، میں نے دودھ کو نوش کیا۔ اس کے بعد جبریل نے کہا کہ آپ نے پھر فطرت کو اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کی طرف لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، یہ ایک مقام ہے، عندہا جنت المأوا، اس مقام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں جس کے قریب ہی جنت المأوا ہے، جس کے قریب ہی جنت جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اس ٹھکانے کی ایک خصوصیت، یہ ایک درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس درخت کو بغور دیکھا، غور سے دیکھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ اس درخت کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پھل ایسے ہیں جیسے ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں۔ ہجر کے مٹکوں کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ہجر کے مٹکے ایسے ہوا کرتے تھے کہ ان میں بیک وقت 200 سے 250 لیٹر پانی جمع کیا جا سکتا تھا، یعنی کافی بڑے بڑے پھل تھے۔ اب آپ اس لفظ پر غور کیجئے جو اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں پہلی آیت میں پہلی بار استعمال کیا، پہلی جگہ استعمال کیا، کہا سبحان الذی اسرا، بابرکت ہے وہ ذات، کتنی بابرکت، کتنی تعجب والی، اور اتنی بڑی تعجب والی، اتنی تمام چیزیں، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک لے جانا، وہاں سے آسمانوں تک لے جانا، اور پھر تمام ایسی چیزیں جن کو دکھایا جا رہا ہے جو انسانی عقل سے، ان کی ہوش و حواس سے بہت پرے ہیں، جن کا ادراک انسانی عقل شاید نہ کر سکے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ اس درخت کو کچھ چیزوں نے ڈھانک رکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ تتلیاں اور چڑیاں وغیرہ تھیں، تتلیاں جو سونے کی تھی۔ عندہا جنت المأوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس سدرہ کو کسی چیز نے ڈھکا جو ڈھکنے والی تھی، اور ڈھکنے والی کیا تھی؟ تتلیاں تھیں۔ کہاں بڑا حسین اور خوبصورت منظر تھا، میں نے دیکھا کتنا خوبصورت لگ رہا تھا، اور اس کے نیچے سے 4 نہریں جا رہی تھیں۔ 4 نہریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا تو جبریل امین نے کہا کہ 4 نہروں میں سے 2 نہریں جنت میں جا رہی ہیں جو باطنی ہیں، جن میں سے ایک سلسبیل ہے اور دوسری کوثر ہے، اور 2 نہریں جو دنیا میں آ رہی ہیں جن میں سے ایک فرات ہے اور دوسری نیل ہے۔ اب ان کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، کس طریقے سے آ رہی ہے، ایک مصر میں، دوسری عراق میں غالباً ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اور آگے تک گیا، یہاں تک کہ جب فرشتے جن قلموں سے انسانوں کی تقدیر کو لکھ رہے تھے ان کے لکھنے کی آہٹ کو میں نے سنا، اتنی قریب تک میں گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے تحفے دیے گئے، کچھ تحفے دیے گئے۔ تحفے میں کیا تھا؟ فرمایا اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ 3 چیزیں، ان میں سے پہلی چیز تھی نماز، اور دوسری چیز تھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور تیسری جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی امت کا جو شخص شرک سے بچ گیا،
اللہ رب العالمین اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ غور سے سنیے گا، جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بچ گیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، اللہ رب العالمین اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے پیچھے ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کو اپنی مرضی سے معاف کر دے، یا پھر انسان کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد اس کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد جنت میں داخل کر دے۔ اور ایک چیز اور دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور چیز یہ دی گئی، من ہم بحسنۃ، کہ اگر کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، کتبت لہ حسنہ، تو اس کے لیے، میری امت کے اس شخص کے لیے اس نیکی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ فلم یعملھا، اگر وہ اس کو نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ فإن عملھا کتبت لہ عشرا، اور اگر میری امت کا کوئی شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کے بعد اس نیکی کو کر گزرے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عظیم چیز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے دی گئی ہے۔ اگر ارادہ کیا، خیر کا ارادہ کیا، اچھائی کا ارادہ کیا، ارادے کے ساتھ اللہ رب العالمین نیکی دے رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسے جوش میں آئیے کہ نہیں سو رہا ہوں تو صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی مدد کرتا ہے۔ پھر دیکھیے ادھر سے اذان آئے، اذان کی آواز کان میں آئے گی، ادھر سے جسم یہ کہے گا کہ نہیں نماز میں جانا ہے۔ کبھی ارادہ کیجئے کہ رات میں اٹھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ رب العالمین کس طریقے سے مدد کرتا ہے، اور اگر نہ پڑھ پائیں تو یہ فضیلت دی جاتی ہے کہ نہیں تمہیں ثواب تو مل جائے گا۔ ارادے تو کم سے کم پختہ کیے جائیں۔ انسان غریبی کی حالت میں جی رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ نہیں مجھے بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، وہ ارادہ تو کرے، اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے۔ دیکھ رہا ہے کہ مالدار لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، میرے پاس ہوتا تو میں بھی کرتا، میرے پاس ہوتا تو میں بھی عمرہ کرنے جاتا، حج کرنے جاتا۔ یہ ارادہ تو کرے، اپنے دل کو پختہ تو کرے، تو اللہ رب العالمین ثواب لکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ تو دل کا ہی ہوتا ہے، دل میں بھی ارادے کی کہاں توفیق ہوتی ہے کہ نہیں۔ بہرکیف اگر انسان ارادہ کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے لیے نیکی مل جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کے برعکس، اگر کوئی شخص من ہم بسیئۃ، کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، فلم یعملھا کتبت لہ شیئا، اگر کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس برائی کو نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو گناہ نہیں لکھتا۔ اور فَإِنْ عَمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اگر وہ برائی کر گزرے، انسان نے سوچا کل فلم آ رہی ہے جا کر کے دیکھنا ہے، ارادہ کیا ہے ایسا ایسا کام کر لینا ہے، ارادہ کیا ہے، ارادے پر وہاں ارادہ کیا تو نیکی مل رہی تھی، یہاں ارادہ کیا تو گناہ نہیں مل رہا ہے۔ اور اگر گناہ کر لیا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اس کے لیے اللہ رب العالمین ایک گناہ کو لکھتا ہے۔ عمل کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے، اس کا انعام دیکھیے، اس کی محبت اپنے بندوں سے دیکھیے، اللہ رب العالمین کتنی عظمت والا ہو سکتا ہے، آپ غور کیجیے۔ آج انسان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے، تھوڑی سی دشمنی کسی سے ہو جائے تو معاملات لمبے عرصے تک خراب ہوتے ہیں۔ یہاں رب کریم کہتا ہے ایک بار ارادہ کرو میں نیکیاں دینے والا ہوں، ایک بار کوشش کرو آنے کی، تم تھوڑا سا آؤ گے میں زیادہ تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ کوشش کیجئے کہ اپنے ارادوں میں پختہ ہو جائیں، کوشش کیجئے کہ ہمارے دل ایسے ہو جائیں جو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرنے لگیں، اس کی عظمت کو تسلیم کرنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہاں سے آیا، آتے آتے ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ بہرکیف اس کے آگے اور بھی چیزیں ہیں، جنت و جہنم کی سیر بھی ہے، یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بعد میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے مختصراً پیش کریں۔ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا لے کر کے آئے ہیں، کیا دیا گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ کتنے وقت کی نمازیں؟ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہ لے کر کے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آپ کی امت اس چیز کی طاقت نہیں رکھتی، آپ جائیے اپنے رب کے پاس اور تخفیف کا سوال کیجئے، کمی کا سوال کیجئے، کمی ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ میں اپنی امت کو آزما چکا ہوں، میں آپ سے پہلے کا نبی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بحر کیف آنا جانا تقریباً ایک روایت کے مطابق 9 بار ہوا، ایک کے مطابق 8 بار ہوا، گئے 5 معاف کی گئیں، پھر 5 کم کی گئیں، پھر 5 کم کی گئیں، یا ایک کے مطابق پہلے 10 کی کم کی گئیں، اس کے بعد 5 نمازیں کم کی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آخر میں 5 نمازیں جب بچیں تو پھر اعلان ہوا اور کہا کہ جائیے یہ آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہیں، آپ کی امت کے لیے فرض کی گئی ہیں، لیکن یہ چیز لے کر کے جائیے، یہ حساب کے اعتبار سے 5 ہیں اور ثواب کے اعتبار سے 50 پوری ہیں۔ بات پر غور کیجئے گا، اگر پڑھیں گے تو 5 پڑھی جائیں گی، اور جب معاملہ دینے کا آئے گا، ثواب دینے کا آئے گا تو 50 کا ثواب دیا جائے گا۔ 50 نمازوں کا ثواب، گویا کہ ایک نماز کے پڑھنے پر 10 کا ثواب، اور اس سے آگے بڑھیے، اس سے تھوڑی سی آگے چلیے، اگر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیا جائے، ایک نماز کو جماعت کی فضیلت کا ثواب یہ ہے کہ 27 مرتبہ زیادہ بڑھا کر کے دیا جا رہا ہے۔ 27 مرتبہ ایک نماز کو پڑھا، گویا 27 کو پڑھا، اور امت سوچ رہی ہے کہ ہمیں کتنا بڑا وزن دے دیا گیا ہے۔ انسان سوچ رہا ہے ہمیں کیوں اتنا بڑا وزن دے دیا گیا ہے۔ آپ اس بات پر غور کیجئے، نمازوں کو فرض کیا گیا، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے تو دیکھا کہ کچھ فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے نیت باندھے کھڑے ہیں، اور کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، گویا کہ ایسی کیفیت جو نماز میں ہوتی ہے الگ الگ طریقے سے فرشتوں کی ہے، اور بتایا گیا کہ یہ فرشتے ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، ہمیشہ سجدے میں رہتے ہیں، ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں، یہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ خواہش آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتے کتنے عزیز ہیں، یہ تیری تابع داری کرتے ہوئے، تیرے حکم کو مانتے ہوئے کتنے تیرے قریب ہیں، اللہ کاش ہم بھی تیرے قریب ہوتے۔ تو اللہ رب العالمین نے پلٹ کر یہ جواب دیا، اس طریقے سے جواب ملا کہ آپ کو اس سے عظیم چیز میں دیے دے رہا ہوں، اور نماز کو دیے دے رہا ہوں، اور نماز اس طریقے سے دی کہ اس نماز میں قیام کو بھی دیا، رکوع کو بھی دیا، سجدے کو بھی دیا، تمام چیزیں دینے کے بعد رب کریم نے قسم کھائی اگر اس کا اہتمام کر لیا تو جاؤ ان فرشتوں کے طرح معزز اور مقرب تم کو بنا لیا جائے گا، اتنے ہی قریب تم اللہ رب العالمین کے ہو جاؤ گے۔ لیکن عزیزوں، غور کرنے کی بات یہ ہے، اتنی زیادہ انعامات رکھے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ عینی کا لقب دیا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہیں کہا کہ ایک انسان بندہ مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے، کہیں کہا ایک پڑھو گے تو 10 دی جائے گی، کہیں کہا جماعت سے پڑھو گے تو 27 دیا جائے گا، کہیں کسی طریقے سے اس کی عظمت کو سمجھایا، کہیں کسی طریقے سے اس کی فضیلت کو سمجھایا، لیکن اس کے بعد بھی ہم امتیوں کے کانوں پر کوئی جو نہ رہیں، ہمارے جسم اس کے بعد بھی سوتے رہے، اور ہم ہوش غفلت کی نیند میں پڑے رہے، اور یہ امید کرتے رہے ہم تو بہت بڑے مومن ہیں۔ بہرکیف بات آگے بڑھے گی، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھوڑا جائے۔ آپ غور کیجئے، بہت بڑا ثواب جب روزے کا رکھا، اس کے بعد بھی جبریل امین کو کہا کہ جاؤ روزے کی فرضیت کو فرض کر دو۔ حج کا معاملہ آیا تو حج کے بارے میں کہا کہ جاؤ اس کو فرض کر دیا جائے۔ جب اور زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ فرض کر دیا جائے۔ لیکن جب معاملہ نماز کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا اور کہا کہ یہ تحفہ دے رہا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو وہاں پہ دی گئیں، بہرکیف
ایک مختصر سی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات میں پڑھ کر کے سو جائے اس کے لیے کفایت کر جاتی ہیں۔ محدثین اور علماء لکھتے ہیں کفایت کرنے کا مطلب یہ ہے اگر رات میں پڑھ کر کے کوئی سویا ہے تو اسے رات میں تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ رات میں پڑھ کر کے کوئی سوتا ہے تو شیاطین سے محفوظ رہتا ہے اور رات بھر وہ محفوظ رہتا ہے۔ اور کفایت کرنے کا مطلب ہے انسان شیاطین سے محفوظ ہے اور عبادتوں میں لکھا جا رہا ہے، تہجدیں اس کو، اس تہجدوں کا ثواب اسے مل رہا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی عظمتوں والی یہ آیتیں ہوں گی۔ اور جو اور چیزیں دی گئیں، انسان کے گناہ نہیں لکھے جا رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ بتائیے کیا چھوٹے موٹے تحفے تھے؟ انسان نے اس واقعے سے صرف اتنا سمجھا ہمیں اس دن اور اس رات میں مزے کر لینے ہیں، عیاشیاں کر لینی ہیں، اچھے پکوان پکا لینے ہیں اور کھا لینے ہیں اور دل کو یہ سکون دے دینا ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ ان تمام چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ محسوس ہوئی کہ نماز پڑھنا ہے یا اس کے بعد ہمیں اس چیز پر عمل کرتے ہوئے رات میں سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھنی ہیں، نہ یہ محسوس ہوا کہ ہم گناہ کرتے وقت یہ سوچ لیں کہ ہمیں اس طریقے سے ثواب گناہ مل رہا ہے، اور نیکیوں کے وقت یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العالمین اتنا ذخیرہ دے رہا ہے، ہم کیوں نہ نیکیوں کی طرف جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے، آنے کے بعد مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ مطلب یہ لفظ سبحان پر غور کیجئے، ایک تعجب والی چیز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں تھے کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور میں اس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو لوگ کیسے یقین کریں گے۔ یہ ہے نا، کچھ باتیں انسان کو ہوائی لگتی ہیں، کچھ ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ تو سب مولویوں کے کام ہے، بکتے نہیں بکنے نہیں، ہمارا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود غمگین ہیں اور بیٹھے ہوئے کہ میں اگر لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ کیسے یقین کریں گے۔ جیسے آج کے لوگ سوچ لیں کہ نہیں نماز پڑھنا، ہمارے دادا پڑھ رہے ہیں، ہمارے دادا تھے پوری بستی کے امام تھے، پوری زندگی مسجد کی امامت کری تھی، ہمارے فلاں تھے پوری زندگی مسجد کی صفائی میں لگے رہے، کبھی کسی کو موقع نہیں دیا، اور یہاں زندگی بھر توفیق نہ ہو کہ جا کر کے تنکا مسجد سے اٹھا لیں یا کبھی جا کر کے تھوڑا سا وقت پر پہنچ جائیں، نہ پڑھا پائیں خود تو پڑھ لیں۔ اس کے بعد بھی ہمارے دادا تھے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اسی وقت ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے غمگین ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ کہا خاص بات ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا اس طریقے سے ہوا ہے۔ ابو جہل جو اللہ کا دشمن کہاں اس چیز کا یقین کرتا، کہنے لگا یہ بتاؤ اگر آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ جائیں تو کیا آپ یہ بات بتاؤ گے ان کے لیے؟ کہا بالکل بتاؤں گا۔ تو اس نے کچھ لوگوں کو بلایا۔ ابھی دیکھیے غور کرنے کی بات دیکھیے، انسان کو ذلیل کرنے کے کیسے کیسے طریقے انسان اپناتا ہے۔ اس نے مذاق نہ بنائی، اس نے ابھی کھلیاں نہیں اڑائیں، اس نے کہا آپ کی قوم کے لوگوں کو بلاتا ہوں۔ قوم کے لوگوں کو بلایا۔ قوم کے لوگوں میں سے یا اور جو لوگ آئے تھے، بعض میں سے یقین کیا، بعض نے یقین کیا، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے مارے افسوس کے اپنے سروں کو پیٹنے لگے، کچھ لوگ خوشی کی وجہ سے تالیاں بجانے لگے۔ تو اسی موقع پر یہی بات ابو بکر صدیق کو کسی نے جا کر کے بتائی اور کہا کہ ایسا ایسا تمہارا نبی کہتا ہے، کیا خیال ہے؟ کہا میں نے اس سے بڑی بات پر یقین کیا ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ اور کس بات پہ یقین کیا ہے؟ میں نے اس بات پہ یقین کیا ہے کہ میرے نبی کے پاس آسمان سے فرشتہ آ رہا ہے اور وحی لا کر کے دے رہا ہے، رب کا کلام لا کر کے دے رہا ہے۔ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ جب ابو بکر صدیق نے اس چیز کی گواہی دی کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس بات کی کمپلیٹلی اس کے ساتھ ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق ہو، سچ بولنے والے ہو۔ جب لوگوں نے اظہار تعجب کیا تو لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ان سے کچھ پوچھ لیا جائے، اگر تم مسجد اقصی گئے ہو، بیت مقدس گئے ہو، آسمانوں پر گئے ہو، تو ہم نے بیت مقدس دیکھا ہے، پوچھیں کیا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، مجھے ایسے لگا کہ میرے سامنے مسجد اقصی کو لا کے رکھ دیا گیا ہے، لوگ پوچھتے گئے، میں بتاتا گیا، اور سننے والوں نے سنا اور کہا کہ جو کچھ ہم نے پوچھا ہے محمد نے ایک بھی بات غلط نہیں بتائی ہے، صلی اللہ
علیہ وسلم. ایک بھی بات غلط نہیں بتائی ہے. لوگوں نے غیر ہونے کے بعد بھی مانا. اور رب کریم اس پورے معجزے میں اپنی عظمت کو, اپنی قدرت کو واضح کرتا ہے اور بتاتا ہے لوگوں اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اس کی عظمت کو جان لو, اس کی قدرت کو سمجھ لو. کئی سارے سبق اس واقعے میں ملتے ہیں, بہرکیف ہمیں سیکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں اور ماہ شعبان میں 15ویں شعبان ہمارے یہاں مشہور ہوتی ہے شب برات کے نام سے, جسے ہم جانتے ہیں. لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے اس دن ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, ہماری قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, ہماری تقدیریں بدلی جا رہی ہیں. یہ دن, یہ رات بڑی مقدس رات ہے. ہمارے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہو رہی ہے, ہماری روحیں ہمارے گھروں پر آ رہی ہیں, ہم قبرستان جا رہے ہیں. کئی ساری چیزیں لوگوں کے درمیان ہیں اور صرف ایک آیت کریمہ جسے لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. باقی تمام چیزیں ہم بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. ایک آیت کریمہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, مبارک رات میں, انا کنا منذرین, اس کے ذریعے سے ہم ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم, اور اس رات میں بڑے بڑے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. قرآن کریم کو نازل کیا گیا لیلۃ مبارک میں, مبارک رات میں, اور اس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ڈراتا ہے. اور اسی طریقے سے فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر چیز کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. اب اس کو لوگ اگر اپنی عقل سے اس کی تشریح کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ یہ کریں کہ یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے. اپنے آپ اس کی وضاحت کرنے چلیں تو ہو سکتا ہے یہ کر بیٹھیں کہ اس رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے. لیکن اگر اسی آیت کی تفسیر آپ قرآن سے کریں اور قرآن کی دوسری آیات سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہوگا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ قدر میں. اور یہ لیلۃ قدر کب آتی ہے؟ اور رمضان کی آخری طاق راتوں میں آتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اسے مبارک رات میں نازل کیا, ادھر لیلۃ قدر میں نازل کیا. قرآن کریم کو ایک رات میں نازل کیا گیا, الگ الگ راتوں میں نہیں. اور یہ رات قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا یہ لیلۃ قدر ہے, قدر والی رات ہے, اور یہ رمضان کے مہینے میں آخری طاق راتوں میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ماہ شعبان سمجھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا بھی جواب دیتا ہے اور کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل اس چیز کی کہ اس رات میں کچھ فضیلتیں ہیں, اس رات میں کچھ عظمتیں ہیں, اس رات میں کچھ الگ طریقے کی فوقیت حاصل ہے, کہیں سے کہیں تک بھی کسی کو بھی نہیں ملتا ہے. لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے, ہم خرافات سے بچ کر کے, ہم یوں ہی ایرے گیرے نتھو خیروں کی باتوں سے بچ کر کے قرآن پر عمل کریں, حدیث پر عمل کریں, قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں, حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں. ورنہ عزیزو حقیقت یہ ہے امت جہاں خرافات میں کھو رہی ہے وہاں ہم بے ہوشی میں کھو رہے ہیں. لوگ جہاں بدعتیں کر رہے ہیں وہاں ہم اپنی منمانی گزار رہے ہیں. لوگ جہاں غلط کر رہے ہیں وہاں ہم لوگوں کو روکنے کا کام نہیں کر رہے. لوگ جہاں غلط راستوں پر جا رہے ہیں وہاں ہم ان کو بدھائیاں پیش کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے لگ رہے ہیں. اور یقین مانیے اگر حالات اسی طریقے کے رہے, معاملات اسی طریقے کے رہے تو ابھی تک ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ چیز غلط ہے, یہ چیز بدعت ہے, یہ چیز خرافات ہے. وہ حقیقت یہ ہے آنے والی نسل اس چیز کو بھی نہیں سمجھے گی, اور جسے ہم گناہ سمجھ رہے ہیں ہمارا سماج اسے ثواب سمجھ رہا ہے, اور سماج ثواب سمجھ کر کے اسے کر رہا ہے. ہماری آنے والی نسل بھی اسے ثواب سمجھ کر کے کرے گی. اور اگر آپ اس چیز کو نہیں جانتے, اس چیز کو نہیں مانتے تو اپنے نوجوانوں پر غور کر لیجئے. کئی سارے نوجوان آپ کو اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ جائیں گے یہ سب چیزیں کہنی سننی ہیں, ورنہ کھانے سے کچھ نہیں بگڑتا, کسی کے پاس آنے جانے سے کچھ نہیں جاتا, کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے کچھ نہیں جاتا. حقیقت یہ ہے آج اس چیز کا اقرار ہم تک ہوا ہے, آنے والی نسل یہ کہے گی 1000 روپے دو, 5 وقت کی نماز اور 1 مہینے کی نمازوں کا ثواب مل گیا.
بہرکیف اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم تو ہمیں بدعتوں سے خرافاتوں سے بچا لے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اس دنیا میں زندگی دی ہے، مولا کریم تیرے دین کی خاطر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تو ہماری سانسوں کا مالک ہے، مولا کریم ان سانسوں کو تیری شان کو، تیری عظمت کو پہچاننے کی اللہ اس طریقے سے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جتنے بزرگ، جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا کریم تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ اللہ ماہ شعبان ہے، آنے والا رمضان آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے، مولا کریم تو ہماری زندگیوں کو اتنی بڑھائیوں کے ماہ رمضان کو تو پا سکیں، اور الہی جب مل جائے مولا کریم تو ماہ رمضان میں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیو۔ اللہ تو رمضان میں ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیو۔ اللہ تو ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اللہ تو ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے، اللہ برائیوں سے، بدکاریوں سے، بیکار کے کاموں سے بچا لے، مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جب کبھی موت دے تو کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر عطا فرمائیو، اللہ مرنے کے بعد کوئی جگہ ملے تو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔